ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ کے ولیوں کی صفات کو ذکر کرنا، ان سے سبق حاصل کرنا، یہ ایک قرآن پاک کے احکامات میں سے ہے، رسول پاک کی سنت میں سے ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے نبیوں کے بھی واقعات بیان کیے، اپنے ولیوں کے واقعات بھی بیان کیے۔ آج ان میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ شریف میں اس کا جو مرکزی واقعہ ہے، جس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانہ میں ایک اللہ کے ولی تھے، ایک عابد تھے، عبادت گزار تھے۔ ان کے ہاں ایک گائے تھی، گائے کے آگے ایک بچیا پیدا ہوئی، اس کی آپ پرورش کرتے، اور دوسری طرف اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن وقت کے تناظر میں، وقت کے ساتھ ساتھ اس اللہ کے ولی کی آخری سانسیں قریب آئیں، وصال کا وقت قریب آیا۔ وہ جو گائے کی بچیا تھی وہ اللہ کے ولی نے جنگل کی طرف چھوڑ دی، اور اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ، یہ میں تیری بارگاہ میں امانت چھوڑ رہا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو اس کو یہ امانت واپس لوٹا دے۔ اب اس بچیا کی پرورش اللہ رب العزت نے کی، اللہ نے اس کی حفاظت کی، جنگل کے جانوروں سے حفاظت کی گئی، اس کو جنگل میں کھانا پانی سب کچھ مہیا کیا گیا۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ بیٹا تھوڑا جوان ہوا۔ والدہ نے بتایا کہ بیٹا، اس طرح تمہارے والد نے ایک امانت چھوڑی تھی، جنگل سے وہ اپنی امانت واپس لے آؤ۔ وہ بیٹا جنگل میں گیا، جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا، یا اللہ، میرے والد نے امانت رکھی تھی، میں وہ امانت لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے اتنا کہا تو اللہ کریم نے وہ بچیا اس کو جوان واپس لوٹا دی، جو جوان ہو چکی تھی اس کو واپس لوٹائی۔ یاران محبت، برادران اسلام، کبھی کبھی آپ بھی ایسا کیا کریں کہ اپنی کچھ چیزوں کو اللہ کے ہاں امانت رکھوا دیا کریں۔ بالخصوص جب آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ بھی عہد کر لیا کریں کہ یا اللہ، یہ کلمہ تیری بارگاہ میں امانت رکھوا رہا ہوں، جب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میری امانت مجھے واپس لوٹا دینا، کہ میرے لبوں پہ کلمہ رسول جاری فرما دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو امانت رکھوائی جاتی ہے وہ امانت ضائع نہیں ہوتی۔ میرا اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ امانتوں کو بلکہ بہتر طریقے سے واپس لوٹاتا ہے۔ اب وہ بچیا لے کر گھر میں آ گئے، والدہ نے بیچنے کا کہا۔ اب یہاں سے دیکھیں اللہ نے نظام قدرت، نظام کائنات کیسے جوڑا ہے، کہ اللہ کی کیسی کیسی حکمتیں ہیں۔ ادھر سے وہ بیٹا بازار میں بیچنے کے لیے جاتا ہے، دوسری طرف بنی اسرائیل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قتل ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک لوگ تھے جو شریف لوگ ہوتے، ایک لوگ وہ ہوتے جو بدماش ٹائپ ہوتے، لڑتے رہتے آپس میں۔ یہ جو شریف لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہر روز لڑائی میں ہم تمہیں حصہ نہیں ڈال سکتے، لہٰذا ہم تم سے جدا رہیں گے۔ یہ شریفوں نے نا اپنا ایک الگ محلہ بنا لیا، اس کو گیٹ لگا لیا، دروازہ لگا لیا، جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا یہ دروازے کو بند کر لیتے، کسی مجرم کو، کسی بھی ایرے گہرے شخص کو اپنے محلے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب دوسری طرف بدماشوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اس کے ہاں بیٹا نہیں تھا، بس ایک اس کی بیٹی تھی اور ایک اس کا بھتیجا تھا جس کی وہ کفالت کرتا تھا۔ اب بھتیجے کو ایک دن لالچ ہوئی، اس نے سوچا کہ یہ میرا چچا فوت ہی نہیں ہو رہا، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دے گا تو سارا مال وہ لے جائے گا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر دوں اور یہ قتل کسی اور پہ ڈال دوں، اور پھر دیت کے طور پہ پیسے وصول کر لوں، اور پھر اس لڑکی یہ اکیلی رہ جائے گی، میں ہی اس کا رشتہ دار ہوں گا، اس سے میں شادی کر لوں گا، جو دیت ہوگی وہ بھی مجھے مل جائے گی، جو وراثت ہوگی وہ بھی مجھے مل جائے گی۔
وہ بھی پیسے میرے پاس آ جائیں گے۔ اب اس نے یہ سارا ایک پلان بنایا، لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی پلان بناتے ہیں یاد رکھا کریں کہ آپ کی پلاننگ سے بڑھ کر میرے رب کی حکمت ہے، میرے رب کی حکمت ہے۔ انسان تو بڑا کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ انسان کے وہ سارے من گڑت اور طرح طرح کے گناہ پر، پراپیگنڈے پر بنے ہوئے پلان اس طرح پانی پھیر دیتا ہے کہ اس کو وہم بھی نہیں ہوتا۔ یاران محبت برادران اسلام، اب اس نے نہ اپنے چچا کو قتل کیا، رات کے اندھیرے میں وہ جو شریفوں کا محلہ تھا نا اس کے دروازے پہ آ کے اپنے چچا کی لاش کو رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، میرا چچا نہیں مل رہا۔ تلاش کرتے کرتے وہ ساری قوم کو شریفوں کے محلے کے دروازے پہ لے آیا۔ پھر وہ دیکھا لاش پڑی ہے تو کہنے لگا کہ یہ شریف اچھے شریف لوگ ہیں، انہوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ مجھے دیت دیں، پیسے دیں، انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ اب جب یہ بات وہ شریف لوگ کہنے لگے ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم ایسے کام نہیں کرتے، وہ جب لڑائی جھگڑا ہونے لگا تو ایک بندہ بولا، وہ کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں، خود فیصلے کرنے کیوں بیٹھ گئے، اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں، آؤ حضرت موسیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ ساری قوم اکٹھی ہو کر آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا مدعا بیان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم کہنے لگی نا کہ موسیٰ قاتل کون ہے بتاؤ، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ قوم کہنے لگی قتل میں اور گائے کو ذبح کرنے میں کیا تعلق ہے، گائے کو ذبح کرنے سے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے لگی اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم بڑا سنجیدہ مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ مسائل شرعیہ بیان کرتے ہوئے لوگوں سے مذاق اور مسخری کرنا اور لوگوں کے مسائل کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ آج بھی لوگ، بہت سارے لوگ ممبر و محراب پہ بیٹھ کر ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لطیفے سنتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مسائل شرعیہ بیان کرنے میں مذاق نہیں کرتا، اللہ کے رسول تو ویسے بھی مذاق سے پاک ہوتے ہیں، مذاق کرنا ویسے ہی اہل علم کو زیب نہیں دیتا۔ آپ نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ میں مسائل بیان کرنے میں مذاق نہیں تمہارے ساتھ کر رہا، اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائیں ذبح کرو۔ یاد رکھیں کہ جب پیغمبر کا کوئی فیصلہ پہنچ جائے بلا تردد منوان اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا کرے، اس کی تجسس میں، اس کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ایسے کریں یا ایسے کریں، پھر مسائل بن جاتے ہیں، مشکلات، بعض دفعہ سوال کرنے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سوال کرنے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے فرمایا تھا نا گائیں ذبح کرو تو کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا، لیکن وہ قوم آ گئی پھر حضرت موسیٰ کے پاس، کہنے لگی یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے وہ بیان کرے کہ کیسی گائیں ذبح کریں، کون سی گائیں ذبح کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، اے میرے کلیم ان سے کہہ دو کہ ایسی گائیں ذبح کرو جو نہ بچپنے میں ہو نہ بڑھاپے میں ہو، جوان ہو، بچپنے اور بڑھاپے کے درمیان والی عمر میں ہو، ایسی گائیں کو ذبح کرو۔ اب ایسی گائیں، پھر یہ لوگ تردد میں تھے، یہ چاہتے تھے کہ یہ گائیں ہمیں ذبح نہ کرنی پڑے، ٹال مٹول کر رہے تھے، ایسے ہی ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ایسی گائیں تلاش کرو جو جوان ہو۔ اب پھر ساری قوم اکٹھی ہو گئی، کہنے لگی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے موسیٰ دنیا میں بہت ساری ایسی گائیں ہیں جو جوان ہیں، ان میں سے کون سی گائیں، کوئی رنگ ہی اللہ سے پوچھ کے بتا دو، اس گائیں کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، فرمایا پیلے رنگ کی گائے، ایسی پیلی گائیں جس کا ایک ہی رنگ ہے، کوئی اس میں دبا نہیں ہے، اور ایسا رنگ ہے کہ دیکھنے والا وہ رنگ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، ایسا وہ رنگ ہے، کھلا ہوا رنگ ہے۔ اب ساری قوم کہنے لگی موسیٰ ایسی گائیں بھی دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو ایک ہی رنگ کی ہوں، پیلے رنگ کی ہو، جن میں دبا کوئی نہ ہو، کون سی گائیں ذبح کریں یہ پوچھ کے بتاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میری قوم کہتی ہے کون سی گائیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، وہ کہنے لگے اگر اب اللہ بتا دینا تو ہم صحیح گائے ذبح کر دیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، فرمایا ایسی گائیں ذبح کرو جس نے کھیتی باڑی نہ کی ہو، کھیتی باڑی کا کام نہ کیا ہو، جو زمینوں کو سیراب نہ کرتی ہو، ایسی گائیں کو ذبح کرو۔ اب وہ سارے لوگ پریشان کہ ایسی گائیں کہاں سے تلاش کریں کہ جس نے کھیتی باڑی نہ کی ہو، جس نے زمینوں کو پانی سیراب نہ کیا ہو، ایسی گائیں کہاں سے تلاش کی جائے؟ اب وہ سارے پریشان گائیں کو تلاش کرنے لگے۔ اب دوسری طرف سے اللہ کی حکمت دیکھیں، وہ جو اللہ کے ولی کی گائیں تھی، اس کا وہ نوجوان بیٹا، اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ گائیں منڈی میں بیچ کر آؤ۔ بنی اسرائیل گائیں تلاش کر رہے ہیں، اب یہ نوجوان ایسی ہی گائیں بیچ رہا ہے۔ اب دیکھو یہاں بھی کیسی لطیف بات ہے کہ جب ماں نے کہا نا بیٹا یہ گائیں بیچ کر آؤ، ماں کہنے لگی بیٹا یہ 3 دینار کے اندر گائیں بیچ کر آنا، اس سے زیادہ اگر رقم لگے تو اجازت لے لینا۔ اب 2 فرشتے انسانی شکل میں آگے نوجوان سے پوچھنے لگے بیٹا یہ گائیں کتنے کی بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی 3 دینار کی۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ 6 دینار ہم دیتے ہیں، یہ گائیں ہمیں دے دو۔ بیٹا کہنے لگا کہ بھائی میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا، میری ماں نے 3 کی اجازت دی، 6 کی اجازت نہیں دی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچو گے نا ہم تجھے پھر 6 دینار دیں گے۔ بیٹا کہنے لگا مجھے 6 دینار نہیں چاہیے، مجھے ماں کی اجازت چاہیے، مجھے ماں کی اجازت چاہیے۔ اگلا دن ہوا ماں سے اجازت لے کر آئے کہ اماں جی 6 دینار اس کی قیمت لگتی ہے۔ اگلے دن فرشتے کوئی اور صورت میں آگے، بھائی اس گائے کی کیا قیمت؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ جناب اس کی قیمت 6 دینار ہے۔ وہ فرشتے کہنے لگے ہم اس کی 6 دینار نہیں بلکہ ہم اس کی قیمت 12 دینار دیتے ہیں، 12 دینار اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ بیٹا کہنے لگا ماں سے پوچھ کر آؤں گا، ماں کی اجازت لے کر پھر بیچوں گا، ماں نے 6 دینار کا حکم دیا تھا۔ وہ فرشتے کہنے لگے اگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچے گا نا تو ہم تجھے 12 دینار دیں گے۔ وہ بچہ کہنے لگا نا 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 مجھے دینار نہیں چاہیے، مجھے ماں کی اجازت چاہیے، ماں کی اجازت چاہیے۔ یارو ایسی اولاد تو بہت ساری دیکھی کہ ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا سنور جائے، ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کبھی کبھی نا یار ماں باپ کی خوشی کے لیے کوئی نقصان اٹھا کر تو دیکھنا، ماں باپ کی رضا کے لیے کبھی نقصان کا سودا کر کے تو دیکھنا، اللہ اس نقصان میں ہی بڑی برکت ڈال دیتا ہے، اس نقصان کو ہی بڑا فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ اب بظاہر یہاں پہ بیٹا اپنی ماں کی رضا کے لیے نقصان کر رہا تھا، 12 دینار مل رہے تھے، ماں نے کہا 6، نقصان ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے اس نقصان کو فائدے میں کس طرح بدلا۔ اب اگلا دن آیا ماں کے پاس گئے جی 12 دینار اس کی قیمت لگتی ہے۔ ماں سمجھ گئی، ماں کہنے لگی بیٹا اب کوئی خریدنے آئے نا اس سے پوچھنا، اسے رقم نہ بتانا بلکہ اسے یہ کہنا کہ آپ ہی بتا دیں اس گائے کی رقم کیا ہے، آپ ہی بتا دیں اس گائے کی رقم کیا ہے۔ جب بیٹا منڈی آیا پھر فرشتے انسانی صورت میں آگے، بیٹا گائیں کتنے کی بیچتے ہو؟ بیٹا کہنے لگا حضرت آپ ہی بتا دیں اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے، یہ بیچوں یا نہ بیچوں؟ وہ کہنے لگے اے بیٹا ہم فرشتے ہیں، انسانی صورت میں آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان ابھی اس گائیں کو نہ بیچو، ان قریب بنی اسرائیل کی قوم اس گائیں کی تلاش میں ہے، وہ تمہارے پاس آئے گی، اس گائیں کو خریدے گی۔ تو وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا کہ پھر آپ بتا دیں کہ اس کی رقم کیا لگاؤں، کتنے کی بنی اسرائیل قوم کو یہ گائیں بیچوں؟ تو وہ فرشتے کہنے لگے اللہ نے اس کی جو رقم مقرر کی ہے وہ یہ کہ اس گائیں کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت نکالا جائے،
اس کی ساری کھال کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، اللہ نے اس گائے کی یہ قیمت مقرر کر دی ہے۔ جو ماں باپ کے کہنے پر ان کی رضا کے لیے نقصان اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے نقصان کو بھی پھر کیسے فائدے والا بنا دیتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی قوم تلاش کرتی کرتی اس نوجوان کے پاس آ گئی، نوجوان سے وہ گائے خریدی گئی، المختصر اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ اب جب گائے کو ذبح کیا گیا، اس کی کھال سونے چاندی سے بھر کر اس بچے کے سپرد کی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب جب ذبح کر دی گئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ اب بڑی توجہ والی بات ہے، اللہ نے فرمایا اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا۔ بولو ذرا محبت سے، محبت سے، یہ زندہ ہو جائے گا، اٹھ کر بیٹھے گا۔ کیسی زندگی ہوگی؟ یہ اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ اللہ کے ولی کا قدم نہیں لگا، اللہ کے نبی کا قدم نہیں لگا، اللہ کے ولی کی گائے کی دم، بعض نے دم لکھا، بعض نے ران لکھا، دم کا حصہ یا ران کا حصہ، وہ گائے جس کو ذبح کر دیا گیا، روح نکل گئی، کھال الگ ہے، گوشت الگ ہے۔ اللہ کے ولی کی ذبح شدہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اگر مردے کو لگایا جائے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور وہ کہنے لگا میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ آج ہم جب یہ 11ویں کے موقع پر نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کرتے ہیں، اور غوث پاک کی یہ کرامت صرف صوفیاء نے نہیں لکھی بلکہ حضرت ملا علی قاری جو محدث ہیں اور جس پر سب مسالک کا اتفاق ہے، اس ملا علی قاری نے یہ کرامت لکھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عیسائی آ گیا۔ عیسائی آ کر کہنے لگا اے غوث اعظم ہمیں یہ بتائیں آپ کے رسول افضل یا ہمارے عیسیٰ افضل، آپ کے رسول افضل یا ہمارے رسول افضل؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے ہمارے رسول افضل ہیں، ہمارے رسول افضل ہیں۔ وہ عیسائی کہنے لگا آپ کے رسول نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، ہمارے رسول نے تو کئی مردے زندہ کیے ہیں، ہمارے رسول نے تو کئی مردے زندہ کیے ہیں، آپ کے رسول نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے رسول پاک نے جو زندہ کیے اس کی فہرست بعد میں سناؤں گا، پہلے تو آ حضور کے غلاموں کی شان تو دیکھ لے، حضور کے غلاموں کی شان تو دیکھ لے۔ غوث پاک کہنے لگے مجھے قبرستان لے کر چل، میں تجھے بتاتا ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے یہ تو رسول پاک کے غلام بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے رسول کے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ اب جناب والا جب قبرستان میں لے جایا گیا نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عیسائی مجھے اس قبر پہ لے کے جانا جو سب سے پرانی ہو، جو سب سے پرانی ہے نا قبرستان میں، مجھے اس قبرستان اس قبر کے پاس لے کے جانا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر پہ گئے، آپ نے ٹھوکر لگائی اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ مردہ قبر سے اٹھتا بھی ہے، واپس جاتا بھی ہے، واپس جاتا بھی ہے۔ ہم یہ کرامت بیان کریں نا، لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، یہ معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ تو ہمیں یہ بتلا رہی ہے ولی کے قدم تو دور کی بات ہے، اگر ولی کی گائے کو ذبح کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اگر مردے کو لگا دیا جائے اللہ اس مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اس مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور دیکھو یہ تو بنی اسرائیل کے امت کے ولی کی شان ہے، یہ بنی اسرائیل کے امت کے ولی کی شان ہے کہ اس کی گائے کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ حالانکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، چنا ہوا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی شان عطا فرمائی ہے وہ چنی ہوئی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آباء و اجداد دیے تو چنے ہوئے عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اگر والدین عطا فرمائے تو چنے ہوئے ماں باپ عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو
زمانہ عطا فرمایا وہ چنا ہوا زمانہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو قبیلہ عطا فرمایا چنا ہوا قبیلہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو خاندان عطا فرمایا وہ چنا ہوا خاندان عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو صحابہ عطا فرمائے وہ چنے ہوئے صحابہ عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو اہل بیت عطا فرمائی وہ چنے ہوئے گھرانہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو اولاد عطا فرمائی وہ چنی ہوئی اولاد عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو امت عطا فرمائی چنی ہوئی امت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو قرآن عطا فرمایا چنی ہوئی کتاب عطا فرمائی۔ اسی طرح اس امت کو جو ولی عطا کیے گئے ساری امتوں سے چن کر عطا کیے گئے ہیں۔ اس امت کو جو ولی عطا کیے گئے ساری امتوں کے ولیوں سے زیادہ شان و شوکت والے عطا کیے گئے۔ یاران محبت برادران اسلام، آج ہم کہتے ہیں نا غوث پاک، یہ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ میں کہتا ہوں اس نعرے پر اگر کوئی ثابت قدم رہ سکتا ہے وہ صرف سنی رہ سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، کہتے ہیں سنی جو ہے نا سنی چندہ لوگوں سے مانگتے ہیں، قربانی کی کھالیں لوگوں سے مانگتے ہیں، فطرانہ لوگوں سے مانگتے ہیں، صدقات لوگوں سے مانگتے ہیں، باقی سب کچھ غوث اعظم سے مانگتے ہیں۔ یہ ہم پر ایک تانا لگاتے ہیں لوگ۔ میں نے ایسے ایک بندے کو جواب دیا، میں نے کہا یار جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی مددگار نہیں، وہ لوگ بھی چندہ لوگوں سے مانگتے ہیں، غلہ لوگوں کی دکانوں پہ رکھتے ہیں، فطرانہ لوگوں سے مانگتے ہیں، زکوٰۃ لوگوں سے مانگتے ہیں، قربانی کی کھالیں لوگوں سے مانگتے ہیں، باقی سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اپنا چندہ لوگوں سے، باقی سب کچھ اللہ سے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ، کہنے لگا جی نہیں زندہ کی مدد کر سکتا ہے۔ میں نے کہا یار ایک بات پہ رہو، یا تو یہ کہو کہ اللہ کے سوا زندہ بھی مددگار ہے، یا تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ایک طرف کہتے ہو کوئی مددگار نہیں، دوسری طرف کہتے ہو جی زندہ مددگار ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو ایک کو غوث بنایا ہے، تم نے سب کو ہی غوث بنا لیا ہے۔ سارے زندہ مددگار، سارے زندہ مشکل کشا، سارے زندہ حاجت روا، سارے زندہ حاجت روا۔ یہ ایک بات پر تو رونا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، ہمیں تانا دینے والے کے مردوں سے مانگتے ہیں۔ آؤ قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو سنی مانگتے ہیں کن سے مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے یہ مردوں سے مانگتے ہیں۔ یہ سورہ نحل شریف ہے، 14واں سپارہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 97 اس کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا مرد یا عورت میں سے جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان کی حالت سے کرتا ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ پھر اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ بتاؤ جب وہ نیکی کر رہا تھا زندہ تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ تو اس فَلَنُحْيِيَنَّهُ سے مراد کیا ہے کہ انسان دنیا سے جاتا ہے، اللہ کریم اس کو برزخ میں حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے۔ ہم داتا گنج بخش کو مردہ سمجھ کر نہیں مانگتے، ہم داتا گنج بخش کو زندہ سمجھ کے مانگتے ہیں۔ ہم غوث اعظم سے مردہ سمجھ کے نہیں مانگتے، ہم ان کو حیاتاً طیبہ یہ زندگی والا سمجھ کر مانگتے ہیں۔ ہم بابا فرید الدین سے مردہ سمجھ کے نہیں مانگتے، ہم زندہ سمجھ کر مانگتے ہیں۔ ہم حضرت خواجہ معین الدین سے مردہ سمجھ کے نہیں مانگتے، ہم زندہ سمجھ کر مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مومن جب قبر میں جاتا ہے یہ مردہ نہیں رہتا بلکہ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہو تو وہ دلیل میں نے دے دی کہ اللہ کے ولی کی گائیں روح نکل بھی جائے پھر بھی مدد کرتی ہے، تو اللہ کے ولی کی اپنی اگر روح نکل جائے پھر بھی وہ مدد کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہمارا عقیدہ سنی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ کون سی مدد ہے؟ یہ حقیقی مدد ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، حقیقی مشکل کشا صرف
اللہ ہے، حقیقی حاجت روا صرف اللہ ہے، حقیقی مددگار اگر کسی نبی کو مانو یا کسی ولی کو مانو یا کسی زندہ کو مانو یا کسی مردہ کو مانو، حقیقی مشکل کشا کسی کو بھی مانو اللہ کے سوا، یہ شرک ہے، یہ کھلا شرک ہے۔ لیکن اللہ کی عطا سے زندہ بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ کی عطا سے قبر والے بھی مدد کر سکتے ہیں، قبر والے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس گائے کے واقعہ سے صوفیاء نے بڑا خوبصورت ایک بات ذکر کی ہے یار۔ صوفیاء کہتے ہیں زندہ گائے کی بھی اگر گوشت لگا دیا جاتا، اللہ چاہتا زندہ گائے اس کا ہی اگر پاؤں یا دم مردے کو لگا دیتے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، اللہ چاہتا تو ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ صوفیاء کہتے ہیں اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، جب ذبح کیا تو کیا ہوا؟ مردہ زندہ ہو گیا۔ صوفیاء کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ اے کائنات والو اپنے نفس کو ذبح کرو، اپنی خواہشات کو ذبح کرو۔ دکان ہے، اذان ہو رہی ہے، گاہک سامنے کھڑا ہے، نفس کی خواہش ہے کہ بھئی تھوڑا سا کاروبار کر لیں، نماز تو پڑھ لیں گے، ساری رات پڑھ گئی، عشاء کا تو بڑا لمبا ٹائم ہے، نفس تو یہ کہتا ہے۔ لیکن اپنے نفس کو ذبح کرو، رسول پاک کی اتباع کرو کہ جیسے اذان ہوئی دکانیں بند، نماز کے لیے حاضر، اپنے نفس پر چھری چلاؤ۔ بھائی سردیوں کا موسم ہے، گرم گرم بستر ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، نفس کہتا ہے کہ جناب ٹھنڈے پانی سے وضو کروں، ٹھنڈے موسم میں جاؤں، اپنے نفس پر چھری چلاؤ، گرم بستر کو چھوڑو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، مسجد کے صحن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جو اپنے نفس پہ چھری پھیرتا ہے نا، پھر اللہ اس کے مردہ دل کو زندگی عطا کر دیتا ہے، اور اس کے مردہ دل کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نفسانی خواہشات کو ذبح کرے، رسول پاک کی اتباع کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔